ارشاد بھٹی صاحب، پی ٹی آئی اس کو اپنے حق میں گواہی قرار دے رہی ہے، کیسے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی درست کہہ رہی ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا کیسوں پر کو لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے، یہ جو آؤٹ سورس میری سولین بالادستی کو کرنے پڑتے تھے کیس، اور یہ جو یہ متاجی تھی میری سولین بالادستی کو، وہ انہوں نے آ کے شہباز شریف صاحب اور ان کی پی ڈی ایم حکومت کو میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ انہوں نے آ کے اس کا قصہ ہی مکا دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ الحمدللہ اب کوئی کیسوں پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیس ہی نہیں رہے تو اثر انداز کیا ہونا ہے۔ ہمارے دوست زاہد گشکوری صاحب کی رپورٹ ہے، شاید اس پر کسی سولین بالادستی یا جمہوریت پسند کو کچھ تھوڑا سا خوف خدا آ جائے کہ جو دن دہاڑے مجرموں اور ملزموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر بے شرمی سے نیب ترامیم کی، اس کے بعد 1650 ملزمان کے کیس ختم ہو گئے ہیں، 2400 ملزمان نے فائدہ اٹھایا ہے، 750 ملزمان کے کیس احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے ہیں، اور 69% سرکاری ملازمین بھی مستفید ہوئے ہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹے کیس کسی مہذب معاشرے میں سامنے لایا جائے اگر بنے ہوں تو، لیکن یہ بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی مہذب معاشرے میں اتنی بے شرمی سے ختم کر دیے جائیں سارے کیس، اتنی بے شرمی سے 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈلز ختم کر دیے جائیں، وہ فلودے والے، وہ پھیری والے، وہ پاپڑ فروش، وہ سارے، اس پہ کسی کو رونا نہیں آتا۔ یہ 1100 ارب کس ملک کا تھا؟ ہمارا پیسہ تھا۔ وہ سارے ملزم اور مجرم جو کل تک عدالتوں میں پھر رہے تھے، اور جن میں سے اقلیت تو ایسے ہوں گے نا جن پر سچے کیس ہوں گے، وہ آج اقتدار میں ہیں، اس پر کسی کو کوئی شرم نہیں آتی۔ سر ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں، دوسری بات میڈم شیخ، یہ جو ہمارے نیب زدہ پنڈورا لیکس والے، اومنی بینک کے انور مجید کے سمدھی، نواز شریف صاحب کے بھی فیورٹ، زرداری صاحب کے بھی فیورٹ، عمران خان صاحب کے بھی فیورٹ، 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے خالق، اسٹیٹ بینک ایکٹ کے خالق، اپنا بینک نہ چلا سکنے والے، پنجاب خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو کہنے والے کہ ذرا بند کر دیں، یہ خط لکھیں تاکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہو سکے، یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں، میرا کیس چلوا دیں، یعنی ڈی جے والے بابو میرا کیس چلوا دیں، واہ 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 واہ، یعنی کورٹ میں جیسے ہی کیس چلے گا وہ فارغ ہو جائے گا، میں قربان جاؤں آپ پہ۔ اچھا اب مجھے ڈی جے والے بابو کو بھی اور یہ جو کیس چلوانے کی خواہش کر، یعنی کتنا معصوم آدمی ہے، کتنا پیارا آدمی ہے، ہاں یہ کتنا پیارا آدمی ہے میڈم شیخ، میں اور آپ ویسے ہی ان کو بیٹھ کے کہ میرا ڈی جے والے بابو میرا کیس چلا دے، کتنا پیاری معصوم سی خواہش ہے۔ اچھا شوکت ترین صاحب کا آپ نے سوال کیا کہ 2-3 جملے بولوں گا، کیا شوکت ترین کا اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے حق میں کیسوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہی ہے؟ اچھا اب میڈم شیخ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے 2-3-4 مرتبہ کہا ہے کہ نیب تو میرے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، لیگیوں کو چھڑوا دیا جاتا تھا، اتنے تگڑے کیس تھے، ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، ان کو چھڑوا لیا جاتا تھا۔ اب عمران خان صاحب کی اس بات کو لے لیں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا کہ یہ اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ کے حق میں بھی مینجمنٹ ہو رہی تھی یا کیا جا رہا تھا۔ تو میڈم شیخ اب اس پہ میرے بھائی پیارے صاحب ہسٹری نیازی صاحب یقیناً چیئرمین نیب اور وہ آڈیوز ویڈیوز کا بھی ذکر کریں گے، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو ایک ہے وہ بھی کریں گے، اور اگلا جو ہے میرے بھائی پیارے چھوٹے بھائی منیب فاروق صاحب نے ججز اور جرنیلز کو لا کے کھڑا کیا ہے، انکوائری کریں، ایک بہت بڑا کمیشن بنائیں، اور پروجیکٹ نواز شریف سے، کیونکہ اب وہی زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، پروجیکٹ نواز شریف سے پروجیکٹ عمران خان تک ساری چیزیں درمیان میں لائیں، لیکن پروجیکٹ تحریک انصاف نہیں تھا، وہ 22-24 سال سے تحریک انصاف جھگڑے کھا رہی تھی، پروجیکٹ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ ہو سکتا ہے، تحریک انصاف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔